نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارزقنا اخلاص الہی آمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یا معلم ابراہیم علمنی یا مفاہم سلیمان فہمنی، اے ابراہیم کے معلم ہمیں بھی سکھا، اے سلیمان کو فہم سکھانے والے ہمیں بھی فہم عطا کر۔ ہم احادیث کی سند اور متن کے بارے میں پڑھ رہے تھے۔ آج کا موضوع یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیوں لی جائے۔ آج ہم بات یہاں سے شروع کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اس لیے لی جائیں کہ جس نے قرآن آگے پہنچایا ہے اور اسی نے احادیث بھی آگے بڑھائی ہیں، تو دونوں ہی باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہیں، تو ہمیں اس کو لینا ہے۔ جس طرح سے قرآن ہمارے لیے اہم ہے، ویسے ہی ہمارے لیے احادیث بھی اہم ہیں۔ اور پھر اللہ کا وعدہ ہے کہ وحی کی حفاظت اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں، تو یہ دونوں چیزیں وحی پر مبنی ہیں، قرآن اور حدیث، اسی لیے اس کو فالو کرنا ضروری ہے۔ پھر نبی عام انسانوں سے فرق ہوتا ہے، وہ اس لیے کہ وہ معصوم ہوتا ہے، اور جب نبی فوت ہوتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ جو باتیں نبی کے ذریعے ہم تک آ گئیں وہ عام انسان کی بات نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو خاص بنایا ہے، اور وہ جو بھی کہتا ہے وحی کی روشنی میں ہی کہتا ہے، اسی لیے اس کو ہمیں لینا ہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ خصوصیات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف اللہ کے رسول اور نبی کے طور پر کیا گیا ہے، اور یہ بات سورۃ الفتح میں آتی ہے، محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ پھر آپ خاتم النبیین ہیں، یہ بات آپ سورہ احزاب میں پڑھ چکے ہیں۔ اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، اور یہ صفت صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھی، کیونکہ کوئی امی شخص اس طرح کا اسکرپچر بیان نہیں کر سکتا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ماسٹر پیس عربی زبان کا ہم سب تک پہنچایا۔ تو یوں امی ہونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت تھا، آپ کی خامی نہیں تھا، تاکہ لوگوں کو یہ یقین آ جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی ہونے کے باوجود بھی اتنا زبردست قرآن پڑھ رہے ہیں، تو یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بات کرتے وہ وحی کی روشنی میں کرتے تھے۔ سورۃ النجم کی آیت ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ پھر آپ بشیر و نذیرہ تھے، آپ نے ہر ماننے والے کو خوشخبری دی اور ہر نہ ماننے والے کو ڈرایا۔ پھر آپ سراج منیرہ تھے، آپ ایک چمکتا سورج تھے، اگر اس سورج کے آگے بادل آ بھی جائے تو وہ سورج کی روشنی کو کم نہیں کر سکتا، بادل نے لازمی ہٹنا ہے۔ اسی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو کہ حق ہے، اس کے سامنے باطل جتنا بھی سر چڑھ جائے اس کا انجام مٹنا ہی ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر پیغمبروں سے چھوٹی چھوٹی غلطیاں کرواتے ہیں اور اصلاح بھی خود ہی فرماتے ہیں، تاکہ لوگ انبیاء اور رسول کو کوئی ایسا مقام نہ دیں کہ جس سے شرک ہونے لگے اور یہ کہنے لگیں کہ رسول انسان نہیں ہوتے۔ اسی لیے چھوٹی چھوٹی مسٹیکس انبیاء سے بھی ہوئیں، لیکن ان کی فوری طور پر کریکشنز کر دی گئی۔ مثلا ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے کہ آپ ایک رکعت بھول گئے، اور آپ نے ایک رکعت پھر بعد میں ادا کی اور سجدہ سہو کیا۔ یہ روایت مسلم میں آتی ہے، سیدنا عمران بن حسین سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی اور 3 رکعت پڑھا کر سلام پھیر لیا اور گھر تشریف لے گئے۔ ایک صحابی سیدنا خرباق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سہو کا ذکر کیا کہ آپ بھول گئے ایک رکعت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے کی حالت میں اپنی چادر کھینچتے ہوئے نکلے، یہاں تک کہ لوگوں کے پاس پہنچ گئے اور خرباق رضی اللہ عنہ کے قول کی تصدیق چاہی کہ جو خرباق کہہ رہے ہیں وہ واقعی ہے ایسا کہ میں ایک رکعت بھول گیا ہوں۔
لوگوں نے کہا خرباق سچ کہتا ہے، ایسا ہی ہوا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 رکعت پڑھی، پھر سلام پھیرا، پھر سجدہ سہو کے یعنی 2 سجدے کیے اور پھر سلام پھیرا. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. ایسا کروایا گیا تاکہ لوگ رسول اور پیغمبر کو کوئی ایسا مقام نہ دے دیں جس سے شرک شروع ہو جائے، یا وہ یہ نہ سوچنے بیٹھ جائیں کہ یہ انسان نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ خاتم النبیین ہیں، اس لیے ان پر دین کو مکمل کر دیا گیا، اور اب قیامت تک دین اسلام ہی قابل عمل ہوگا. یعنی پریکٹس تو اب اسی دین کو کرنی ہے، اسی سے ہی نجات ہے، اس کے علاوہ اب نجات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 4 میں فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت کو تمام کر دیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دین اور مذہب میں کیا فرق ہے؟ یہ واقعی دو مختلف چیزیں ہیں. دین سارا کا سارا آسمان سے نازل ہوا ہے اور قیامت تک باقی رہے گا. تو آپ ہمیشہ دین اسلام کہا کریں، کبھی بھی مذہب اسلام نہ کہا کریں. ہمارا دین دین ہے، مذہب نہیں ہے. گو کہ ہم بچپن سے پڑھتے آئے کہ کتابوں میں لکھا ہوتا تھا کہ ہمارا مذہب کیا ہے، تو ہم کہتے تھے اسلام. دین وہ ہوتا ہے جو ریویل نالج ہے، جو بذریعے وہی اترا ہے، اور یہ قیامت تک باقی رہے گا. اور جب دین کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں تو یہ مذہب بنتا ہے. مذہب کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ یہ مین میڈ ہوتا ہے، انسانوں کا بنایا ہوا. اس میں لوگوں کی فکر اور سوچ شامل ہوتی ہے اور یہ وقت کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے. کبھی پتا تھا آپ کو یہ دین اور مذہب کا فرق؟ اسی لیے بہت سارے لوگ اس کو مذہب اسلام کہتے ہیں. کبھی اپنی ٹاک میں بھی مذہب کا لفظ استعمال نہ کریں، اہل علم کے نزدیک یہ پسندیدہ نہیں ہے. دین اسلام کہیں. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ ذمہ داریاں تھیں جس کے بیسس پر آپ نے اپنی زندگی کو گزارا. نمبر 1، اللہ کے پیغام کو آگے پہنچایا، اور اس بات کی گواہی ہم سب دیتے ہیں کہ آپ نے سارے کا سارا دین ہم تک پہنچا دیا. اب بتائیے کسی اور چیز کو اس میں شامل کرنے کی ضرورت ہے؟ نہیں ہے نا ضرورت. لیکن لوگوں نے کوشش کی، اور اسی کوشش کو سمجھنے کے لیے ہم علوم الحدیث پڑھ رہے ہیں. لوگوں نے کوشش کی، حالانکہ الحمدللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذمہ داری کو پورا کر کے گئے. دوسری ذمہ داری یہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ کی کتاب کو واضح کرنا. پوری تفسیریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر کے گئے. سب سے پہلے قرآن کے مفسر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اور اگر سب لوگ دین پر آ جائیں نا، صحیح معنوں میں قرآن و سنت پر آ جائیں، تو پوری دنیا میں قرآن کی ایک ہی تفسیر ہو جائے گی. یہ ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبھا کر گئے. قرآن کا کوئی ایسا حصہ نہیں ہے جس کے بارے میں آپ یہ کہہ سکیں کہ اس کی کلیئرفیکیشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک نہیں کی. کھول کھول کر بیان کیا. عمل کی ضرورت ہوتی تو عمل کر کے دکھایا، اور اگر کہہ کر سمجھانے کی ضرورت ہوتی تو کہہ کر سمجھایا. مثلا زکوٰۃ، حج، نماز کا طریقہ عمل کر کے دکھایا. قانون سازی کی، حرام حلال بتایا، جائز ناجائز بتایا. ان سب چیزوں کو واضح کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مثلا شراب کا حکم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پوری طرح سے واضح کیا کہ شراب جو پیے گا اس کے لیے یہ احکامات ہیں، اور شراب حرام ہے، کتنی مقدار اس کی حرام ہے، کتنی اس کی قباحت ہے، سب کچھ بتایا. اتنی کلیئر انسٹرکشنز ہیں اس کے بارے میں کہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا اس میں تو ہم ڈاؤٹ فل ہیں. جیسے آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ تھوڑی سی شراب پی لینے سے کچھ نہیں ہوتا، اس سے نشہ تھوڑی نہ ہوتا ہے. ہر نشہ آور چیز خمر ہے، حرام ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی سٹیٹمنٹ ملتی ہے کہ جس کی بڑی مقدار نشہ دے اس کی چھوٹی مقدار بھی حرام ہے. کہ کوئی یہ کہے 2 گھونٹ پینے سے تو نشہ نہیں ہوتا، تو کیا 2 گھونٹ پی سکتے ہیں؟ نہیں، وہ بھی نہیں پی سکتے. ایچ اینڈ ایوری تھنگ دین سے ریلیٹڈ جو بھی ہے وہ سب جیسے دن روشن ہے نا، ایسے روشن ہے.
حرام اور حلال تو ایسے ہے جیسے دن. آپ دن میں کبھی کہیں کہ دن کی روشنی میں مجھے نظر نہیں آ رہا. نظر تو وہ آ سکتا ہے، آنکھوں میں کوئی پرابلم ہو تو اور بات ہے، کیونکہ دن کی روشنی میں کوئی چیز چھپتی نہیں. اسی طرح سے حرام اور حلال اتنے واضح ہیں، اتنے کلیئر ہیں. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے؟ ہم کیوں ان کی اتباع کرتے ہیں؟ ہم ان کے دیے ہوئے احکامات کو کیوں حرف آخر سمجھتے ہیں؟ اس کی وجہ ہے کہ مخلوق میں سے کسی کا مقام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بلند نہیں. آپ مخلوق میں سب سے اعلیٰ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اوپر کوئی نہیں جا سکتا، نہ کوئی عالم، نہ کوئی مفتی، نہ کوئی استاد، نہ کوئی رہنما. اگر کوئی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا کے کوئی کہے کہ میرا مربی، میرا مرشد، میرا پیر یہ کہہ رہا ہے، غلط ہے. سب سے امپورٹنٹ حدیث ہے، کیونکہ سب سے زیادہ اعلیٰ مخلوق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی سینگ سے بڑھ کر کسی اور کی سینگ ہو ہی نہیں سکتی. آپ کا اتباع اور اطاعت بہت ضروری ہے، ورنہ ہم مسلمان نہ ہوں گے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی شخص کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ، اولاد، لوگوں سب سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں. اس کو ان سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرنی ہوگی تاکہ وہ مومن کہلائے. ایک اور حدیث میں آتا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اطاعنی دخل الجنہ، جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا. ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری نافرمانی کی تو تحقیق اس نے نافرمانی کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، یہ تینوں چیزیں ضروری ہیں. اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی کم ہوگی تو ایسا ایمان اللہ کے نزدیک مقبول نہیں ہے، ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اتباع اور اطاعت کا فرق جان لیجئے، کیونکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع بھی کرتے ہیں اور آپ کی اطاعت بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اتباع کہتے ہیں فٹ سٹیپس کو فالو کرنا، نقش قدم کو فالو کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم دیں، جو اخلاق اور عادات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوں، ان سب کو فالو کرنا، یعنی قدم با قدم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا. کبھی آپ نے کیا ہے کسی کے قدموں کو فالو؟ کبھی کسی ایسی جگہ آپ کا جانا ہو جہاں مٹی میں آپ کے قدم بن رہے ہوں، ٹھیک ہے، اپنے آگے کسی کو چلائیں، آپ اس کے نقش قدم پر قدم رکھیں. آپ کو اس عمل کی سینسٹیوٹی کا پتہ چلے گا. آپ ذرا بھی ادھر ادھر نہیں ہو سکتے. آپ پورا فوکس ہوتے ہیں کہ جہاں اس کا پیر پڑا ہے وہیں میں اپنا پیر رکھوں. یہ لفظ استعمال ہوا ہے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم جہاں پڑا ہے، جو نشان وہاں موجود ہے، اسی پر ہی پیر رکھنا ہے، ادھر سے ادھر نہیں ہونا ہے. تو ہم کہتے ہیں نا ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں، تو اس لفظ کی حساسیت کو سمجھیے کہ آپ کتنے فوکس ہوں گے. پھر کوئی آنکھیں بند کر کے کسی کے نقش قدم پر چل سکتا ہے؟ چل ہی نہیں سکتا، اس کو نظر ہی نہیں آئے گا کچھ بھی. پھر اطاعت، آپ کے حکم کو ماننا اور عمل کرنا. اس کی کچھ اور بھی تخصیص کی جاتی ہے. اتباع وہ جو عمل ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا، اس کو دیکھ کے فالو کرنا. اور جو اطاعت ہوتی ہے وہ آرڈرز پر ہوتی ہے، آپ نے جو بھی حکم دیا اس کو ماننا. مسلمانوں کے لیے دونوں لفظ پسندیدہ ہیں. آپ کہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کہہ سکتے ہیں. آپ کہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں تو کہہ سکتے ہیں. اللہ کی صرف اطاعت ہوتی ہے، اللہ کی اتباع نہیں ہوتی. تبھی آتا ہے نا قرآن پاک میں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، لیکن اتباع کا لفظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی آتا ہے، کیونکہ اتباع اس کی جا سکتی ہے جو کہ آپ کو پریکٹیکل کر کے دکھا رہا ہو، آپ جس کا عمل دیکھ رہے ہو. تو اللہ تعالیٰ جو حکم دیتے ہیں تو ہم اس کی اطاعت کرتے ہیں.
لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل یا جو بھی انہوں نے حکم دیا تو ہم اتباع بھی کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ہم ان کی اطاعت بھی کرتے ہیں. تو اللہ کے لیے صرف اور صرف اطاعت کا لفظ استعمال ہوگا، اتباع کا لفظ استعمال نہیں ہوگا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دونوں لفظ استعمال ہو سکتے ہیں. ایک ٹرم آپ نے بڑی پڑھی ہوگی، مقلد اور غیر مقلد. ہو سکتا ہے کسی نے آپ سے یہ پوچھا ہو کہ آپ مقلد ہیں. یہ لفظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے استعمال نہیں کیا. یہ لفظ مقلد قلادہ سے نکلا ہے. جانور کے گلے میں جو پٹا ڈالا جاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے. کبھی دیکھا آپ نے قلادہ؟ ہاں، اسی سے لفظ نکلا ہے تقلید. اگر آپ مقلد ہیں تو آپ کسی نہ کسی کی تقلید کر رہے ہوتے ہیں. تو مقلد بھی اسی شخص کو کہا جاتا ہے جس کے گلے میں کوئی پٹا ہو، کسی پیر کا پٹا، کسی عالم کا پٹا، کسی کی بیعت کا پٹا. مقلد شخص کی اپنی کوئی سوچ نہیں ہوتی. اس کو جو اس کا پیر کہے گا، چونکہ وہ تقلید کا وعدہ کر چکا ہے، تو وہ اندھا دھند اس کی پیروی کرے گا، بلائنڈلی فالو کرے گا اس کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ ہمارے لیے پسند نہیں کیا. تو کبھی نہ کہیں ہم مقلد اور غیر مقلد. اچھا، حیرت کی بات یہ ہے کہ لوگ مقلد بنتے عام انسانوں کے. اگر آپ کو مقلد بننا ہی ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بنیے. گو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث میں، کسی بیان میں صحابہ کرام کو یہ کہتے ہوئے نہیں سنا گیا کہ آپ سب میرے مقلد ہو، میری تقلید کرو. کبھی نہیں کہا گیا. یہ دو لفظ ضرور استعمال ہوئے کہ میری اتباع کرو، میری اطاعت کرو. پورے قرآن میں آپ دیکھ لیجئے کہیں نہیں استعمال ہوا یہ، لیکن پتہ نہیں لوگوں نے کہاں سے نکالا ہے. تقلیدی ذہن اسی طرح کے الفاظ نکالتا ہے. پھر جتنی بھی احادیث ہمارے پاس آئی ہیں اس کی 3 اقسام، قولی، فعلی اور تقریری. یہ ہم پیچھے بھی تھوڑا سا پڑھ چکے ہیں. قولی حدیث وہ ہوتی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حکم دیا ہو، کہہ کر کچھ کہا ہو، جیسے کونو عباد اللہ اخوانا، ہو جاؤ اللہ کے بندوں بھائی بھائی. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. پھر فعلی احادیث میں آپ کو نماز ادا کرنا، روزہ رکھنا، صدقہ خیرات کرنا، حج کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کر کے دکھایا اس کی تو بے شمار مثالیں ہیں، اور یہ 70% ہے. قولی جو ہے وہ 20% ہے، اور تقریری 10% ہے. تو یہ 100% ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ عمل کر کے دکھایا. قولی احادیث 20% ہیں، اور فعلی 70% ہیں، اور تقریری 10%. تقریری یعنی اپروولز، اس کی کچھ مثالیں ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں چند حبشی نوجوانوں کو جنگی مشق کرتے ہوئے دیکھا تو اس پر خاموشی اختیار کی، یعنی آپ نے اپروول دے دیا. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. اسی طرح ایک اور روایت آتی ہے کہ عید کے روز چند بچیوں کو جنگی اشعار گاتے ہوئے سنا تو اس پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی. یہ بھی بخاری میں روایت آتی ہے. ایک اور روایت کہ ایک صحابی فجر کی نماز کے لیے آئے تو جماعت کھڑی ہو گئی تھی، تو انہوں نے فرض پڑھ لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، پھر بعد میں سنتیں ادا کی. جب وہ سنتیں ادا کر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون سی نماز تھی؟ تو انہوں نے کہا کہ میں جب آیا تو جماعت شروع ہو گئی تھی، میری سنتیں رہ گئی تھی، میں وہ ادا کر رہا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر خاموشی اختیار کی. اب یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل نہیں کیا، لیکن کسی اور کے عمل پر خاموشی اختیار کر کے رضامندی دے دی. اس حدیث کو دارالقطنی نے بھی روایت کیا ہے اور ابن حبان نے بھی روایت کیا ہے. تو آج ہم علوم الحدیث کا ٹاپک بس یہیں روکیں گے، انشاءاللہ اگلی کلاس میں آگے پڑھیں گے. امید ہے کہ اتنا واضح ہوگا آپ سب کو. ٹھیک ہے جی. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.